کلیوں کے تبسم میں، بلبل کے ترنم میں، کلیوں کے تبسم میں، بلبل کے ترنم میں، رمضان کی تجلی ہے ہر لب کے تکلم میں، صحرا ہے خیاباں، گلزار ہے میدان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو ہم پہ سایہ فگن ہو رہا ہے، رب کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور جمیع اہل اسلام کو رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کئی مقامات پہ فرمایا ہے، ان میں سے آیہ کریمہ کا ایک حصہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان بل تقولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان لأن رمضان اسم من اسماء اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان اللہ کا اسم گرامی ہے، لہذا تم یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا، یوں نہ کہو کہ رمضان چلا گیا، بلکہ یوں کہو رمضان کا مہینہ آ گیا اور رمضان کا مہینہ چلا گیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک مقدس نام ہے۔ تو گرامی قدر احباب، رمضان کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان رمضان سے بنا ہے، جس کا معنی ہے موسم خریف کی بارش۔ جس طرح موسم خریف کی بارش روئے زمین پر برستی ہے تو تمام روئے زمین کو دھو کر صاف ستھرا کر دیتی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک بھی وہ مہینہ ہے جو امت کے گناہوں کو دھو کے صاف اور پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے حوالے سے ایک اور قول نقل کرتے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ رمضان کا معنی ہے شدت کی گرمی، اور جیسے گرمی مختلف چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، ایسے ہی رمضان المبارک بھی اس امت کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تم پہ عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، شہر مبارکن، برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ،
خیر من الف شہر، وہ مہینہ جس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو رات 1000 مہینوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ، جس کے روزوں کو اللہ نے امت پہ فرض فرمایا ہے، وقیام لیلۃ تطوعا، اور راتوں کے قیام کو نفل بنایا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا درجہ فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے، اور ایک فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو ماہ صبر ہے، صبر کا مہینہ، کیونکہ انسان پیاس لگے تو صبر کرتا ہے، روزے کی حالت میں بھوک لگے تو صبر کرتا ہے، شہوت آئے تو صبر کرتا ہے، غصہ آئے تو صبر کرتا ہے، اور صبر کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا اس کا نام فرمایا یہ شہر مواسات ہے، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کی آپس کی ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں، اور کبھی سحری کی صورت میں مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا لحاظ رکھتے ہوئے کسی کے گہاں سحری بھیج رہا ہے، کسی کو روزہ افطار کروا رہا ہے، کسی کے پاس راشن اور سامان نہ ہو تو اس کو راشن مہیا کر رہا ہے، کسی کے پاس عید الفطر کی خوشیوں میں شرکت کے لیے سرمایہ نہ ہو تو اس کو صدقہ فطر دے رہا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر امت کے مسلمانوں میں آپس میں ہمدردیاں بڑھ جاتی ہیں اور غم گساریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا روزہ دار کو اجر عطا فرمائے گا اتنا ہی افطار کروانے والے کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو روزہ افطار کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا اور نہ ہی اتنا مال ہے کہ روزہ افطار کروائے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک گھونٹ دودھ کے ساتھ، ایک کھجور کے ذریعے یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ بھی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ اسے بھی یہ اجر عطا فرمائے گا، اور جس نے پیٹ بھر کے روزہ دار کو افطاری کروائی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے گا اور وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ لہٰذا رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مشکل گھڑی میں مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے اور ان کی مشکلات کو آسان کیا جائے اور راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا، آپ زیادہ سے زیادہ سخاوت فرماتے۔ اس واسطے امت کے لیے یہ درس ہے کہ زیادہ سے زیادہ غرباء پہ خرچ کیا جائے، اور ویسے بھی اس وقت جو جیسی وبا کے خوف ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں جو لوگ متاثرین ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سامان اور راشن مہیا کرنا چاہیے، اور سحریوں اور افطاری کا انتظام انفرادی طور پہ گھروں کے اندر جا کر لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کی نیت سے رکھے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بلکہ یہی نہیں، یہ بھی فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا، تراویح ادا کی، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان و احتساب کی نیت سے، اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یاد رکھیں، روزہ کی صورت میں بھی سابقہ گناہوں کی معافی، اور قیام رمضان کی صورت میں بھی سابقہ گناہوں کی معافی، لیلۃ القدر میں شب بیداری کی صورت میں بھی سابقہ گناہوں کی معافی۔ الغرض رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جدھر بھی نگاہ دوڑائی جائے ہر طرف اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں، لہٰذا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کلیوں کے تبسم میں، بلبل کے ترنم میں، کلیوں کے تبسم میں، بلبل کے ترنم میں، رمضان کی تجلی ہے ہر لب کے تکلم میں، صحرا ہے خیاباں، گلزار ہے میدان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے